السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس آف پلے گروپ، آج ہم انشاءاللہ اپنی لیسن کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ. آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے ہم نے اپنے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھنے میں کیسے آتے ہیں. تو بسم اللہ. ہم یہاں پہ پڑھتے تھے نا، دیکھو میری طرف، میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں. اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس، یاد ہے نا؟ تو اب ہم بورڈ کی طرف دیکھیں گے. دیکھو، اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس. دوبارہ پڑھیں گے. اب آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھنے میں کیسے آتے ہیں. چلو، اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس. شاباش، تالیاں آپ کے لیے، ویری گڈ. اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ آج آپ کو بہت مزہ آئے گا. جو آپ نے پچھلے ہفتے زبانی ایک سٹوری سنی تھی، آج امام صاحب آپ کو وہی سٹوری بنا کر دکھائیں گے. بسم اللہ. سٹوری ہے ہماری ڈیز ان دا ڈیزرٹ، صحرا کے اندر گزرے ہوئے دن. ہمارے پاس ایک سٹوری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں اور سب سے آخر میں ہیں. بسم اللہ. ایک عورت تھی. اب ہم عورت کی تصویر نہیں بنائیں گے، ہم ان کو صرف نام لکھیں گے. حلیمہ. حلیمہ اینڈ her husband. حلیمہ اور ان کے خاوند نکلے towards مکہ. اب مکہ کے اندر سب سے مشہور بلڈنگ کون سی؟ اب دیکھو، میں یہاں پہ مکہ نہیں لکھنا چاہتا، تو میں یہاں پہ سمپلی ایک خانہ کعبہ بناؤں گا. تو خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد سمجھ آ جائے گی لوگوں کو، اچھا یہ تو مکہ ہے. مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے علاوہ گرمی بہت ہوتی ہے، تو ہم نے سورج کو نکالا. جس طرح آج کل گرمی ہوتی ہے نا، ہم اپنے گھروں میں ہیں، ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ہم زیادہ پانی پیتے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہی ہیں. اس زمانے میں پنکھے نہیں تھے، اس زمانے میں اے سی نہیں تھے، اس زمانے میں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج یا کولرز نہیں تھے. تو اس علاقے میں جہاں پہ گرمی بہت تھی، حلیمہ اور ان کے خاوند مکہ کی طرف آئے، اور بڑے بڑے پہاڑی علاقوں کے درمیان جو کہ بنے ہوئے تھے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر، وہاں پر گھروں کی طرف جا کر دروازہ کھٹکھا کر پوچھتے تھے، جی آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے. کہتے اچھا. پورے مکہ کے اندر گھومنے پھرنے کے بعد ان کو اس علاقے میں گھر ملا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے بعد وہ بہت خوشی ہوئی. وہ کہتے یس، مجھے وہ بچہ مل گیا جس کے میں تلاش میں تھی. پوچھتی ہے ان کی ماما سے، اچھا اب آپ نے مجھے بتانے پلے گروپ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماما کا نام کیا تھا؟ میں 3 تک گنوں گا. دوبارہ سوال کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماما کا نام. 1 2 3. ان کی ماما کا نام تھا آمینہ. انہوں نے ان کی ماما سے پوچھا، آمینہ سے، کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپا سے ملوائیں، ان کے ابو سے ملوائیں، ہم نے ان سے بات کرنی ہے. اب فلائی گروپ، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپا کے نام. 1 2 3. ان کے پاپا کا نام تھا عبداللہ. چلو، جب انہوں نے کہا نا کہ ان کے پاپا موجود نہیں ہیں، وہ بہت ناراض ہوئی، اپسیٹ ہوئی کہ بھئی اتنی دور مشکل
گلیوں میں گھومنے پھرنے کے بعد کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پہاڑوں کے پیچھے کبھی ادھر، کہتے ہمیں بچہ ہی نہیں ملا. آج ہمیں ایک بچہ ملا ہے، اب اس کے والد زندہ نہیں ہیں تو ان کی والدہ ہمیں اکیلے کتنے کو پیسے دے دیں گی. بہرحال حلیمہ کے خاوند نے کہا کہ آپ اس بچے کو لے کر جاؤ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ کر دیں گے. تو کیا ہوا تھا، وہ اس علاقے سے نکلے اور وہ چلے گئے حلیمہ کے گھر. اب اس کے لیے میں آپ کو جلدی جلدی یہ مٹا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اب صرف حلیمہ کا گھر نظر آئے. تو حلیمہ کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا. تو پرانے زمانے میں گھر، اونچی اونچی دیواریں، بڑی بڑی کھڑکیاں، اس طرح کے گھر ہوتے تھے، اور کئیوں کے گھروں کے سامنے اس طرح خیمے بھی ہوتے تھے، اور خیموں کے اندر اکثر اپنے جانور یا اپنا سامان رکھا کرتے تھے. تو ہم زیادہ گھر کی تصویر میں نہیں جاتے، بس یہ کہ بھائی ان کا یہ گھر تھا. حلیمہ جب اپنے گھر کی طرف آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے کے ساتھ آ کر لگ کر سو گئی ہیں، اور بڑے مزے کے ساتھ سوئے. جیسے ہی فجر کی نماز کی اذان ہوئی، اس کی تھوڑی دیر بعد حلیمہ کے خاوند دوڑ کر آئے اور آ کر دروازہ کھٹکایا. حلیمہ، حلیمہ! وہ کہتے ہیں کیا ہوا، اتنی شور کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جلدی جلدی آؤ، میرے ساتھ آؤ. کہتے ہیں اچھا. صبح کا وقت تھا، باہر گئے، انہوں نے اپنے درخت کی طرف دیکھا. ان کا درخت پہلے اس طرح تھا کہ اس کے اوپر کوئی پتے شتے کچھ بھی نہیں تھے. جیسے وہ باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ درختوں کے اوپر پتے اگنے شروع ہوئے، اور تھوڑے بہتے نہیں، کافی زیادہ. وہ کہتی ہیں یہ کیا ہوا ہے، اتنے سارے پتے اچانک یہ کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں سبحان اللہ، مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں یہ دیکھو، ہماری جو زمین تھی جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں تھی، کہتے ہیں زمین کے نیچے دیکھو اب فصل اگنی شروع ہو گئی ہے، گھاس پھوٹ پڑے ہیں، فصل اگ رہی ہے. کہتے ہیں اچھا، کہتے ہیں واو دس از امیزنگ، سبحان اللہ. پھر وہ اسی طرح اپنے ڈونکی کی طرف گئے. ڈونکی چست اور طاقتور طریقے سے بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھائی ماشاء اللہ. پھر وہ اسی طرح اپنے مرغیوں کے پاس گئے. مرغیوں کے پاس گئے، اچانک یہاں پہ انہوں نے ایک کمرہ بڑا سا بنایا ہوا تھا مرغیوں کے لیے. تو مرغی کے پاس جیسے ہی گئے، مرغی کے پاس انہوں نے جیسے اپنا ہاتھ ڈالا، مرغی نے آواز ماری. انہوں نے دیکھا کہ مرغی کے نیچے کیا آیا ہوا تھا، ایک انڈا. انہوں نے کہا واو سبحان اللہ، یہ تو پکی بات ہے، اس چھوٹے بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں برکت ڈال دی. وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں رہیں گے. اب ہم نے اسٹوری کو یہاں سے آگے بھی لے کر جانا ہے. اب کیا ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال صحرا میں ٹھہرے. کتنے؟ 2 سال. 2 سال مکمل ہونے کے بعد یہ حلیمہ گئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماما کے پاس آمنہ، اور ان سے جا کر وضاحت کی کہ بھئی میرے اس طرح کے گھر کے حالات بہتر ہوئے، میں ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز محمد کو میرے پاس اور وقت رہنے دو. وہ کہتے ہیں میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میں تو پہلے بھی آپ کے پاس بچہ چھوڑا، پلیز. انہوں نے کہا نہیں آپ پلیز کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مزید ٹھہرے. آگے جا کر کیا ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب جانے سے پہلے آپ نے ریویژن کرنی ہے ایک دعا کی. ٹھیک ہے، آج کے لیسن کے لیے اتنا بہت ہے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ شروع سے پلے کر لیں. جانے سے پہلے آپ نے ایک دعا کی ریویژن کرنی ہے. دعا بیفور سلیپنگ.
سونے سے پہلے کی دعا وہ کیا ہے؟ بسمک اللہم اموت و احیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بسمک اللہم، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی، اموت میں مرتا ہوں، و احیا اور میں جیتا ہوں. کہ اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی میں جیتا ہوں اور میں مرتا ہوں. یہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے سونے سے پہلے. جو مسلمان یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا اللہ تعالیٰ ساری رات اس کے لیے نیکیوں کے طور پہ لکھ دیں گے. I hope you enjoyed today's class. That's enough for today. Assalamu alaikum.